بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 5 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک جو واقعات ہوئے ان کا ذکر کریں گے۔ 5 ہجری سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق 5 ہجری میں ہوا۔ کویسچن پوچھا جاتا ہے اس غزوہ بنی مستلق میں کون سی امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واقع افق جو ہے وہ ہوا 5 ہجری میں۔ اس کا ذکر سورہ نور میں ہے۔ بنی مستلق کا جو سردار تھا حارث بن ابی ذرار، اس کی بیٹی ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا 5 ہجری میں۔ غزوہ خندق یا احزاب یا انگلش میں سے بیٹل آف ٹرنچ کہتے ہیں، یہ بھی 5 ہجری میں ہوا۔ کفار اس میں تھے 10,000، مسلمان تھے 3,000۔ کفار 10 کافر قتل ہوئے، اس میں سپہ سالار تھا ابو سفیان کافروں کا، اور 6 مسلمان شہید ہوئے۔ غزوہ خندق میں عمر بن عبدود کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران جو بڑا سٹون تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری میں ہوا۔ غزوہ بنو قریظہ اور غزوہ خندق ان دونوں کے بارے میں آیات سورہ احزاب کے اندر ہیں۔ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا 5 ہجری میں۔ وضو اور تیمم کا حکم جو ہے وہ سورہ مائدہ میں آیا ہے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ حدیبیہ کنویں کا نام ہے۔ بیعت رضوان 6 ہجری، یہ جو معاہدہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا، اور یہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ 7 ہجری میں جو واقعات ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے مختلف بادشاہوں کو۔ کیسر روم کے پاس جو خط تھا وہ حضرت وحیہ کلبی لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جس بادشاہ نے چاک کر ڈالا، ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ غزوہ خیبر 7 ہجری میں ہوا، اس میں 1400 مسلمان تھے اور 16 شہید ہوئے، جس میں سے پوچھا گیا ہے کہ کس موقع پر اسلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر دیا؟ غزوہ خیبر کے موقع پر۔ فدق کا واقعہ 7 ہجری کو ہوا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 نکاح ہیں، حضرت صفیہ سے، حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ اور حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں، ان نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ 8 ہجری میں سریہ موتا ہوا۔ اس کی وجہ تھی کہ جو اسلامی سفیر تھا حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قتل ہوا، یہ وجہ بنا سریہ موتا کا۔ خالد بن ولید جو تھے پہلی دفعہ مسلمانوں کے لیے لڑے اس غزوہ موتا کے اندر۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی غزوہ موتا کے اندر۔ فتح مکہ جو ہے وہ بھی 8 ہجری میں ہوئی، 11 رمضان 8 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخل ہوئے تو اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام فرمایا۔ فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کے جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ ابو سفیان، معاویہ، ابو قحافہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا 8 ہجری میں۔ غزوہ حنین جو طائف والوں کے خلاف لڑا گیا 8 ہجری میں ہوا۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ آئی ایم نبی ناٹ اے لائر، آئی ایم سن آف عبد المطلب۔ یہ PPSC میں پوچھا گیا ہے کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا؟ غزوہ طائف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق منجنیق استعمال کی گئی۔ کعب بن زہیر کا قبول اسلام 8 ہجری میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے اس نے بھی اسلام قبول کیا 8 ہجری کے اندر۔ ابو لہب کے بیٹے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا 8 ہجری کے اندر۔ سہیل بن عمر 8 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ غزوہ تبوک جو ہے وہ 9 ہجری میں ہوا۔ غزوہ تبوک پر جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیابت کس کو دے کر گئے؟ اہل و عیال کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے گئے۔ سورہ توبہ میں ذکر ہے غزوہ تبوک کا۔ حج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہیں امیر حج بنا کر روانہ فرمایا گیا 9 ہجری کے اندر۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ کن کو امیر حج بنا کر بھیجا گیا؟ مسجد زرار منافقین نے بنائی مسجد قباء کے مقابلے میں۔ عبداللہ بن ابی کی وفات 9 ہجری میں ہوئی۔
ام کلثوم جو تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، ان کی وفات ہوئی 9 ہجری کے اندر۔ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے 9 ہجری کو وفات پائی۔ 10 ہجری کو خطبہ حجۃ الوداع ہوا۔ حضرت ابراہیم جو صاحبزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، ان کی وفات ہوئی۔ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔